پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران ایک بڑی کوٹیشن چلی جی، کہ جنگ کے دوران جو بندہ پاک فوج کے ساتھ نہیں کھڑا، آ، وہ غدار ہے۔ بات بالکل صحیح ہے۔ اور قوم نے ثابت بھی کیا کہ وہ جنگ کے دوران پوری کی پوری قوم بلا تفریق وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑی تھی۔ لیکن جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد بھی کیا، جب جنگ کے بعد بھی ان کا حال یہ تھا کہ اگر وہ کیا ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جب وہ آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیریں، اعلیٰ عدلیوں میں ٹٹوؤں اور اپنی پسند کے لوگوں کو لے آئیں، اعلیٰ عدلیہ کو بے وقت کریں اپنی پسند کے فیصلوں کے لیے، لوگوں کے حقوق کو پامال کریں، اور اگر لوگ اپنے حقوق کی بات کریں یا آواز اٹھائیں یا سوال کریں، ان کو غائب کر دیا جائے، ان کو پکڑا جائے، ان کی چھتر پریڈ کی جائے، ننگا کیا جائے، ان کے رشتہ داروں کو گرفتار کیا جائے، ان کو پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیا جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے یا نہیں؟ کیا اس پہ اعتراض کرنا چاہیے کہ نہیں کہ ان کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں؟ اگر وہ حقدار کا حق جو ہے اس کو غصب کریں اور کسی دوسرے کو اپنی پسند کے بندے کو غنڈہ گردی سے اس کو منصب اقتدار پہ بٹھائیں جو اس کا حقدار بھی نہ ہو، تو کیا اس کے بارے میں سوال کرنا چاہیے؟ کیا اس سے سوال کرنے پر اب پھر بھی آپ پر غداری کا کیس ہوگا؟ جنگ کے دوران ان کی حمایت کرنا تو ٹھیک ہے، ساری آیتیں حدیثیں کیا جنگ کرنے والوں کے لیے؟ کیا ان لوگوں کے لیے نہیں جن کے لیے جنگ کی جاتی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ عوام، کیا عوام کا اس میں کوئی حصہ نہیں؟ کیا عوام کوئی ڈیزرو نہیں کرتی کہ ان کے رائٹس کو محفوظ کیا جا سکے؟ جنگ کرنے والے لوگوں کے عوام کو لوگوں کے حق حقوق سارے بے شک سلب کر دیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، خواہ وہ اپنے لوگوں کے سروں میں گولیاں مارے، بغیر کسی جرم کے 3 3 سال جیل میں قید رکھیں، اس کے باوجود وہ حالت جنگ میں لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، تو ان کو سلوٹ کرنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ بعد میں پھر آپ ان پر وہی اپنا وحشیانہ تشدد اور کام جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں۔ ایسے لوگ ملک کا سرمایہ ہیں صاحب بہادر، آپ ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ کہ اب یہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز پہ اس قدر گر کیوں چکا ہے؟ کیا ساکھ اس کی اتنی گر چکی ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل DGI SPR اس کو اسکول میں جا کر بچوں سے پوچھنا پڑتا ہے، بچوں بتاؤ، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنا کام نہیں کرتے، آپ بتائیں ہم اپنا کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کا بندہ اسکول میں جا کر یہ بچوں سے سوال کرتا ہے؟ وہ بچے جو 8ویں 9ویں 10ویں یا میکسیمم 11 گریڈ کے بچے ہیں، وہ ان کو کیا جواب دیں گے؟ جواب وہ دے بھی سکتے ہیں، لیکن ان کو جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اگر بات یہاں تک پہنچ جائے کہ آپ کو ایک اعلیٰ لیفٹیننٹ جنرل کو کے عہدے کے بندے کو جا کے اسکول میں تقریر کرنی پڑ رہی ہے اور اپنے کام کے بارے میں پوچھنا پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان یور اسٹیٹ وچ یو نیڈ ٹو بی فکسڈ۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ نے خان کو اندر رکھا ہوا ہے، 90% سے زیادہ لوگ اس کو ماننے والے، اس کو چاہنے والے۔ آج وہ جیل میں رہ کے بھی اس کی ٹویٹ جو تھی وہ مودی سے زیادہ جو لوگوں نے دیکھی اور ری ٹویٹ ہوئی، اس کے چاہنے والے آج بھی پوری دنیا میں ہیں۔ پہلے بھی اس نے پاکستان کا نام روشن کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اس کو رجیم چینج کر کے اڑا دیا۔ اب یہ اس بات کا سوال کس سے پوچھا جائے کہ شمالی وزیرستان میں ڈرون حملہ ہوا آج پھر 18 19 مئی کو شاید، اس میں 3 بچے شہید ہو گئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ کتنے عرصے سے وہ لوگ بیچارے لاشیں اٹھا رہے ہیں KPK میں لوگ، وزیرستان میں آپ نے پارا چنار ہر جگہ پہ اتنی فورسز کے باوجود بھی ہم لوگ امن نہیں قائم کر سکے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو ان پر ڈرون حملے کر رہے ہیں؟ عمران خان کے دور میں ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ آپ اپنی ساکھ خود خراب کر رہے ہیں، خراب کر چکے ہیں آپ۔ 70 ایئر سے بلوچستان کے لوگوں کو آپ نہیں اپنا سکے، نہ وہ آپ کو اپنا سکے۔ بہتر ہے کہ مان لیا جائے، اپنی شکست تسلیم کریں اور خان صاحب کو آنے دیں تاکہ وہ ملک کی بہتری کر سکے۔